یا وہابو صرف ایک رات کا عمل، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور تیر بہدف وظیفہ یا وہابو پڑھ کر دیکھیں اور پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا سردار بلکہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس اصول کی خاطر مختلف در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں، لیکن مال و دولت پھر بھی نہ ملا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مایوس ہی لوٹنا پڑا۔ تو میرے وہ بہن بھائی، وہ یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل نہیں بلکہ خزانے کا ایک وسیع سمندر ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا صرف ایک نام اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے اور آپ حیران کن نظروں سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جس کا تعلق مال کے حوالے سے ہو وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، کھانے پینے کے لیے پیسہ نہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ خدا کرے کہ یہ سب پریشانیاں مجھ سے جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، یا رزق کی تنگی ہے، یا شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی مال و دولت کی کثرت ہو جائے، کھلا اور وافر مقدار میں رزق ملے، بے حساب و کتاب مال و دولت ملے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے اور وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں جو بھی بندشیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سکون اور عیش و عشرت کی زندگی میسر فرمائے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ کا صرف یہ نام کامل یقین سے پڑھ لیجئے، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے، آپ حیران و پریشان ہی رہ جائیں گے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگ اس تسبیح کو مال و دولت کی کثرت والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو جو لوگ چند بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، لیکن جو لوگ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور اسے مستقل پڑھتے رہتے ہیں وہ بہت جلد امیر ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی بتاتے چلیں کہ یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اسے غربت و افلاس کی دلدل سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس کا ذاکر یعنی اس نام مبارک کا ذکر کرنے والے کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے۔ پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، اور رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کہ کسی بھی بشر کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اسلام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور حاجتیں مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا ذکر کرنے والے کے پاس رزق کی ایسی کشادگی نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی خواہشات بھی مٹ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا جہاں کی نعمتیں، برکتیں، عیش و آرام اور راحتیں
اس کو اس مبارک نام کے طفیل میسر آ جاتی ہیں، پھر آنے والی ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن ناظرین کرام، اس وظیفے یعنی اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے یقین کامل۔ آپ جتنا پختہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اس تسبیح کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اس تسبیح کو کریں تو اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھ کے کریں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے اس میں فائدہ اور برکت دے گا۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام آج شروع کیا ہے اور کل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی مکمل کامل یقین رکھیں کہ میں یہ تسبیح کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرے یہ کام ہو جائے گا۔ اگر ہم سب اتنا یقین اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین کامل اور پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کا یہی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ مکمل اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا مانگی جائے۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو پھر ہماری یہ چھوٹی موٹی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں، بس یقین کی کمی ہے۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط کامل یقین ہوتی ہے۔ بہت سے افراد وظیفہ سنتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس وظیفے کو آزمایا جائے، یہ ہمیں فائدہ بھی دے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین کامل کے ساتھ ایسے وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جب وہ شک میں پڑیں گے تو فائدہ کیا خاک ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ یقین ہی انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیاب کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ فجر کے وقت کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس وظیفے کو کسی بھی عمر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا چاہے وہ آدمی ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، غرض جو کوئی بھی ہو، ہر عمر کے افراد اسے بآسانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے کہ آپ بالکل پاک صاف ہونے چاہیے، اور جہاں یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ اپنے دل کو بھی گناہوں کے میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجئے۔ علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد ہے کہ کم سے کم ہر روز 300 مرتبہ استغفار پڑھا جائے۔ آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں، اول و آخر درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ جو کوئی بھی عمل، وظیفہ یا پھر دعا درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ جو بھی عمل، وظیفہ یا پھر دعا کریں، اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے 21 بار یعنی 21 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں اس سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا کریں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھنے میں مسئلہ ہے تو پھر کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ ہمیشہ شور شرابے سے دور اور مکمل تنہائی والی جگہ پر کیا کریں تاکہ آپ کے وظیفے کے دوران کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ وظیفے کے دوران مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان قلب ہونا چاہیے۔
اول و آخر 21 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کی اور میری دعائیں جلد قبول ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یعنی کہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود جو آپ نے پڑھا ہے وہ پڑھنے کے بعد یا وہابو یا وہابو یا وہابو 440 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، صرف اس کا تصور رکھنا ہے اور 440 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے اور اس کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی، اطمینان اور سکون کے ساتھ 440 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل رات کو کریں تو آپ نے اس کے بعد چپ چاپ سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال و دولت کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ جلد پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑا مسئلہ جو رزق و مال و دولت کے حوالے سے ہو وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو رزق کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو چند دن بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور کر دیں گے، رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے اور اسے حل کرنا چاہتے ہیں، اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ اس ذکر کو پورے یقین سے کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور کونین رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے معاف فرمائے اور ہمیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔